بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق کائنات کے بابرکت نام سے، جو انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کر دیتا ہے، اور درود و سلام محسن کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے توسل سے دنیا میں علم کی خیرات بڑھتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شادی کے وقت جو نکاح کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ہارڈ کاپی ضروری ہے؟ کیا نکاح نامہ تحریری شکل میں ہونا کیا یہ ضروری ہے؟ اور اس پر جو دستخط کیے جاتے ہیں، سگنیچر کیے جاتے ہیں، کیا یہ سگنیچر کرنا ضروری ہے؟ تو اس بارے میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے اوائل دور میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب نکاح کیا جاتا تھا، جب نوجوان مرد اور نوجوان عورت کی آپس میں شادی ہوتی تھی، تو نکاح کے وقت تحریری شکل میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ زبانی کلامی جو ہے وہ ساری باتیں ڈسکس کی جاتی تھیں، اور ایجاب و قبول ہوتا تھا، اور تمام حقوق و فرائض کا جو تعین ہوتا تھا وہ فقط زبانی کلامی حد تک ہی ہوتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے جو نکاح کے وقت وعدے کیے تھے، جو نکاح کے وقت حقوق و فرائض کا تعین کیا تھا، تو لوگوں نے ان حقوق و فرائض کی پامالی شروع کر دی، اس میں بے ضابطگیاں آ گئیں، اور حقوق و فرائض کا لحاظ اور پاس نہ رکھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی اشد ضرورت پیش آنا شروع ہو گئی کہ جب نکاح کا وقت آئے تو اس وقت تحریری شکل میں ریکارڈ کے طور پر اور ثبوت کے طور پر وہ حقوق و جو فرائض ہیں ان کا تعین کر لیا جائے۔ ویسے بھی ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا ایسا جائز اور حلال کام ہو تو اس کو تحریری شکل میں نوٹ کر لیا کرو۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو حالات خراب ہو گئے، ان کے پیش نظر نکاح نامہ کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ تحریری شکل میں وجود میں آ گئی۔ چنانچہ ملک پاکستان میں مسلم فیملی لاز جو ہے، جو 1961 عیسوی کے سیکشن نمبر 5 میں، سیکشن نمبر 5 میں جو نکاح کی رجسٹریشن ہے اس کو ضروری قرار دیا گیا، اور بعد میں 18 مارچ 2015 کو اپنا پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے، اس میں اس نکاح کے حوالے سے یہ جو مسلم فیملی لاز 1961 میں بنا تھا، اس کے سیکشن 5 میں ترمیم کی گئی، اور اس کو یہ اس میں واضح کیا گیا، یہ واضح طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جب نکاح کیا جائے تو شادی اور نکاح کے وقت جو نکاح رجسٹر آ رہے ہیں وہ خود نکاح کے جو پرت ہیں اس کے تمام خانے تسلی کے ساتھ اور خوب غور و غوض کے بعد دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ان کو خود فل کرے گا، اس میں کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑے گا، اور اس پہ جو ہے کراس نہیں لگائے گا، اور مزید یہ کہ نکاح نامہ جو ہے اس کو رجسٹر کیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ رجسٹر کروایا جائے تو پھر تو رجسٹرڈ نہ کروانے کے حوالے سے قانون میں 3 ماہ قید اور جرمانے کی سزا مقرر کی گئی، جو 18 مارچ 2015 کو بڑھا کر 1 لاکھ پاکستانی روپے جو ہے وہ کر دی گئی۔ تو جو نکاح نامہ ہے اس پہ دلہا اور دلہن کے اور ساتھ جو گواہان ہوتے ہیں ان کے بھی دستخط ہوتے ہیں، نشان انگوٹھا لگانا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اور حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو شادی اور نکاح کے حوالے سے ایک اور بھی سوال جو انسان کے دماغ میں دستک دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام،
ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور الحمدللہ زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے بہترین فارمولہ جو ہے وہ مذہب اسلام نے دیا ہے۔ پورے ورلڈ میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو اگر سامنے رکھا جائے، موازنہ کیا جائے، تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو بہترین فارمولہ اسلام نے عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو، اس کے برابر اس کا ثانی کسی اور مذہب نے جو ہے وہ طریقہ کار اور زندگی گزارنے کا فارمولہ اور مکمل ضابطۂ حیات نہیں دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شادی اور نکاح کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکامات تو آ گئے، احکامات موجود ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس ظاہری دنیا میں 63 سال زندگی گزار کر ہمیں زندگی کی ایک ایک چیز کلیئر سمجھا دی، تو اب یہ ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ کیا محض پارٹنرشپ کے طور پر یا فرینڈشپ کے ذریعے آپس میں اگر ایک مسلمان نوجوان مرد اور مسلمان نوجوان عورت اگر آپس میں اکٹھے رہیں، فرینڈشپ کر لیں یا پارٹنرشپ کے ذریعے زندگی گزاریں، تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا پھر شادی اور نکاح ہی ضروری اور لازمی ہے؟ تو اس بارے میں اسلام کے جو واضح احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام ہمیشہ حلال اور جائز چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، حلال اور جائز چیزوں کی طرف جو ہے وہ مرغوب کرتا ہے، اور حلال اور جائز چیزوں کے بارے میں احکامات دیتا ہے، اور حلال اور جائز چیزوں کو باعث ثواب قرار دیتا ہے، جبکہ اس کے دوسری طرف اس کے متضاد، اس کے الٹ جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں ان کو باعث عذاب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح جو نکاح ہے وہ باعث ثواب ہے، اور جو زنا ہے وہ باعث عذاب ہے۔ تو نکاح ثبوت ولادت، ثبوت شرافت اور ثبوت نسب ہے۔ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ عظیم ہستی اپنی یوحا والی زبان سے ارشاد فرما رہی ہے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ سے مخاطب ہوں، بیداری شعور یوٹیوب چینل محمد صدیق آپ احباب سے اس لیے مخاطب ہے، یہ چینل اس لیے بنایا ہے تاکہ شعور کو ڈیولپ کیا جائے اور جس جس چیزوں کی ضرورت ہے ان کو واضح کیا جائے اور اویئرنیس دی جائے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خود بھی سنیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی سنائیں۔ آج کی اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور سننے کے بعد صرف اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اور فلاح عامہ کے طور پر اس ویڈیو کو وائرل کر دیں، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیں، اپنے تمام چاہنے والوں کو فیس بک پر، واٹس ایپ گروپس میں یا واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں تمام کے ذریعے آپ اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں۔ اگر آپ نے میرا چینل یوٹیوب چینل بیداری شعور جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ نے ابھی تک جو یوٹیوب چینل بیداری شعور ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی گزارنے کا جو مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔
اپنا خیال رکھیں، خود بھی کوشش کریں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی، اور دعاؤں میں بندہ ناچیز محمد صدیق کو اور یوٹیوب چینل بیداری شعور کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔